بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے خود انحصاری کی ضرورت و اہمیت۔ یعنی دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے اس سفر میں انسان کو چاہیے کہ وہ خود انحصاری کا راستہ اپنائے، اور یہ کہ دوسروں کی جانب دیکھتے رہنے کی بجائے یا اس قسم کی سوچ رکھنے کی بجائے کہ کاش مجھے فلاں سے کچھ مل جائے، کاش کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ میری گزر بسر کا انتظام، میرے لیے خورد و نوش کے یہ معاملات، یہ سب چیزیں کوئی اپنے ذمے لے لے۔ تو اس قسم کی سوچ یعنی دوسروں کی جانب دیکھنا اور دوسروں پر بھروسہ کیے رکھنا، دوسروں سے جھوٹی امیدیں وابستہ کیے رکھنا، ایسا کرنے کی بجائے دین اسلام کی تعلیم یہ ہے اور حکم یہ ہے کہ انسان محنت و مشقت کو اپنا شیوا و شعار بنائے اور خود کو زندگی کے اس سفر میں اس قابل بنا سکے کہ اپنا بوجھ خود اٹھائے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ معاشرے میں انسان کے ارد گرد جو معذور اور جو فقیر اور محتاج قسم کے لوگ ہیں کہ جو اپنے لیے ضروریات زندگی کا انتظام نہیں کر سکتے، تو انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے، محنت کرے اور ایسا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے کہ نہ صرف یہ کہ میں خود اپنا بوجھ اٹھاؤں، بلکہ میرے ارد گرد یہ جو ضرورت مند قسم کے افراد ہیں، کاش میں ان کے بھی کسی کام آ سکوں، ان کا بھی بوجھ اٹھا سکوں اور ان کی مدد کیا کروں۔ تو یہ چیز ہے خود انحصاری، اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں دنیا کی زندگی میں انسان اگر کسی سے کچھ مانگتا ہے تو فوراً گویا کہ انسان نظروں سے گر گیا۔ جس کسی سے ملاقات کے سلسلے تھے، بڑی عزتیں تھیں، بڑی محبتیں تھیں، لیکن جس دن انسان نے اس سے کچھ مانگ لیا، اسی دن سے وہ تمام محبتیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ کہ انسان نظروں سے گر جائے گا۔ حالانکہ ممکن ہے کہ واقعی یہ انسان ضرورت مند ہو اور پریشان حال ہو، اور یہ کہ ضرورت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے سوال کر رہا ہو، لیکن اس کے باوجود حقیقت یہی ہے کہ جب تک کچھ مانگا نہیں ہے تو انسان کی عزت رہے گی، لیکن جب کچھ مانگ لیا ہے تو پھر وہ عزت جاتی رہے گی۔ تو اس کا مقصد یہی ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ ایسی نوبت ہی نہ آنے پائے کہ کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا پڑ جائے، تو یوں اپنی عزت بچانا، اپنے اہل و عیال کی عزت بچانا، اپنے بچوں کو دربدر ہونے سے بچانا، اپنے بچوں کو دنیا کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ذلت و رسوائی سے بچانے کا انتظام کرنا، جد و جہد کرنا، اور یہ کہ محنت و مشقت کرتے رہنا۔ دینی تعلیمات کی روشنی میں انسان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور انسان کا یہ بہت اہم ترین فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ دیکھو یہ جو مال ہے،
اس کی مثال یوں ہے کہ جعل اللہ لکم قیاما، مال کو اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ قیام کا ذریعہ، قیام یعنی کھڑے رہنا، کہ مثلا جس طرح فرض کیجئے کہ کوئی تھیلا ہے یا کوئی بوری ہے، جب تک وہ بوری مال سے بھری رہے گی کہ اس کے اندر کچھ سامان ہے، اس وقت تک وہ بوری یا وہ تھیلا کھڑا رہے گا۔ لیکن اگر وہ بوری خالی ہو گئی تب وہ کھڑی نہیں رہ سکے گی، بلکہ وہ گر جائے گی، زمیں بوس ہو جائے گی۔ تو خود اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں انسانوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ جعل اللہ لکم قیاما، سورہ نساء کی ابتدا میں، کہ مال کو اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اسے ضائع نہ کرو، اسے برباد نہ کرو۔ تو جب تک انسان کے مالی حالات درست ہوں گے تو معاشرے میں اور یہ کہ محلے اور برادری میں انسان کی عزت قائم رہے گی کہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ لہذا یوں انسان کو چاہیے کہ تکبر یا فخر یا غرور کی بنا پر نہیں کہ میں خوشحال ہوں گا تو بڑا آدمی بن جاؤں گا، لوگوں کے سامنے تکبر دکھایا کروں گا، اس مقصد کی خاطر ہرگز نہیں، بڑاوا دکھانے کے لیے نہیں، بڑا پن دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی عزت بچانے کی خاطر انسان کو چاہیے کہ وہ خود انحصاری کیا راستہ اپنائے، اور یہ کہ محنت و مشقت کیا کرے ہمیشہ، سستی اور کاہلی کی بجائے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز پڑھ چکو اب تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ یعنی جس طرح نماز ضروری ہے تو نماز سے فراغت کے بعد اور اس فرض کی ادائیگی کے بعد دوسرا ایک فرض، اس کی جانب تم توجہ دو، کہ جس طرح نماز تمہارے لیے ضروری ہے تو اسی طرح اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اس بات کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے کہ رزق کی تلاش کی خاطر محنت و مشقت کیا کرے انسان۔ تو نماز جب تم پڑھ چکے ہو تب تم نکلو وہاں سے، اللہ کی زمین میں گھومو پھرو، اور یہ کہ رزق تلاش کرو، رزق کے لیے، کسب معاش کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، جد و جہد کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ، تم میں سے اگر کوئی لکڑیوں کا گٹھڑ اپنی کمر پر لادے ہوئے جنگل سے بستی کی طرف آئے، پھر ان لکڑیوں کو فروخت کرے، تو یہ بہت بہتر ہے اس انسان کے لیے اس بات سے کہ وہ کسی دوسرے کے سامنے دستے سوال دراز کیا کرے، کسی سے کچھ مانگا کرے۔ تو یوں انسان اپنے گھر سے اٹھے اور یہ کہ جنگل کی طرف جانا اور وہاں محنت و مشقت، یہ درختوں سے لکڑیاں کاٹنا،
پھر یہ بوجھ اور یہ وزن اپنی کمر پر لادے ہوئے واپس بستی کی طرف لوٹنا اور ان لکڑیوں کو فروخت کرنا، ظاہر ہے کہ یہ تمام کام محنت طلب ہیں۔ پہلے اپنے گھر سے نکلنا اور یہ سفر طے کرتے ہوئے کہیں جنگل تک پہنچنا، پھر لکڑیاں کاٹنا، پھر واپسی کا یہ سفر، پھر ان لکڑیوں کو فروخت کرنے کی یہ محنت، ظاہر ہے کہ خود بخود تو کوئی نہیں لے لے گا، قدم قدم پر محنت ہے، مشقت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان کسی سے کچھ مانگے، کچھ سوال کرے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ، کبھی کسی انسان نے اس سے بہتر اور کوئی کھانا نہیں کھایا کہ جس قدر بہترین کھانا انسان کے لیے وہ ہے کہ جو انسان نے خود اپنی محنت سے کمایا ہو، اپنے ہاتھ کی محنت، یہ کام کاج، یہ محنت و مشقت اور یہ خون پسینہ بہا کر انسان جو رزق حاصل کرتا ہے اور وہ جو لقمہ کھاتا ہے وہ بہترین لقمہ ہے، وہ افضل ترین کھانا ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی کھانا نہیں ہو سکتا۔ اور مزید یہ کہ ناظرین کرام، یہی محنت و مشقت کے سلسلے، کسب معاش کے لیے یہ تگ و دو کرتے رہنا اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے خود انحصاری، کہ انسان محنت کرے، مشقت کرے، خود کو اس قابل بنائے کہ اپنی تمام ضروریات کا انتظام انسان خود کرنے کے قابل ہو سکے، تو یہ جو چیز ہے یعنی خود انحصاری اور محنت و مشقت، یہی چیز ہمیں نہ صرف یہ کہ دین اسلام میں اس کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی تاکید و تلقین کی گئی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہی محنت و مشقت اور خود انحصاری کا یہی معاملہ ہمیں ان کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی کے زمانے میں بکریاں بھی چرائیں، محنت و مشقت کا راستہ اپنایا، ہمیشہ بکریاں چرائیں، مزدوری بھی کی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد تجارتی سفر بھی کیے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اور آپ کے صحبت یافتہ جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو ان کا بھی یہی طرز عمل اور ان کا بھی یہی معمول کہ دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے اور دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی جو ذلت و رسوائی ہے، تو اس سے بچنے کی خاطر محنت و کوشش اور مشقت اور خود انحصاری کے لیے ہمیشہ سعی کرتے رہنا، یہی چیز ہمیں صحابہ کرام کی سیرت اور ان کے حالات میں بھی واضح نظر آتی ہے، اور بالخصوص یہ کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر جو مہاجرین حضرات مکہ میں انہوں نے اپنا سبھی کچھ چھوڑا، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر وہاں سے بے سر و سامانی کی کیفیت میں جب وہ ہجرت کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ پہنچے تو وہ پریشان حال اور خستہ حال کہ نئی جگہ کے سبھی کچھ تو وہاں رہ گیا، خالی ہاتھ چلے آئے۔ تو اس موقع پر جو مدینہ کے باشندے تھے، انصار مدینہ، انہوں نے جس بے مثال ایثار کا مظاہرہ کیا اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے، ایسا بے مثال ایثار
کہ جس کی تعریف قرآن کریم میں خود اللہ عز و جل کی جانب سے کی گئی ہے سورۃ الحشر میں، کہ ہمیشہ ان کا یہی معمول رہا انصار مدینہ کا۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خود ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے کس قدر عظیم الشان اور بے مثال ایثار کا مظاہرہ کرتے رہے ہمیشہ۔ یہ حضرات انصار مدینہ، تو ان کا ایثار اللہ کی طرف سے اس چیز کی تعریف قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ چنانچہ اس موقع پر انصار مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اور اپنے دلوں کے دروازے بھی کھول دیے، انہیں اپنے دلوں میں بسایا اور سر آنکھوں پر بٹھایا اور ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کیا ہمیشہ۔ لیکن دوسری جانب انصار کے اس ایثار کے جواب میں مہاجرین کا کیا رویہ رہا اور کیا طرز عمل رہا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مفت میں کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا اور یہ کہ مفت میں رہائش کا بھی انتظام ہو گیا، مفت میں گھر بھی مل گیا، یہ تمام سہولتیں، یہ راحت و آرام کے یہ سلسلے محنت کے بغیر، ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر مفت میں سبھی کچھ یہ تو تیار ہے، اور کیا چاہیے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں سوچا کہ بس مفت خورے بن کر بیٹھے رہیں ہمیشہ کے لیے۔ ایسی سوچ اپنانے کی بجائے اور ایسا طرز عمل دکھانے کی بجائے حضرات مہاجرین نے دل و جان سے اپنے انصاری بھائیوں کا شکریہ ادا کیا، اور یہ کہ فوراً جلد از جلد محنت و مشقت میں مشغول ہو گئے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوششوں میں مشغول ہو گئے۔ اور پھر یہ کہ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ بڑے بڑے تاجر حضرات مثلا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ خالی ہاتھ آئے تھے، جو کوئی انصار مدینہ میں سے ان کا بھائی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں مؤاخات یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا تھا۔ تو اس انصاری نے انہیں کہا کہ میرا گھر آپ کے لیے حاضر، میرے 2 باغ ہیں، میرا 1 باغ آپ کے لیے حاضر۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے انصاری بھائی کا شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ اے میرے بھائی، بس ایک بار مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ بازار گئے، محنت کا راستہ اپنایا، اللہ نے خوشحالی سے نوازا۔ الغرض خود انحصاری، دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے، سستی و کاہلی کی بجائے، پست ہمتی کی بجائے، مایوسی اور نا امیدی کی بجائے، اور ایسی سوچ رکھنے کی بجائے کہ فلاں مجھے کھانا کھلا دے، فلاں میری رہائش کا انتظام کر دے، فلاں میری کچھ مدد کر دیا کرے، ایسی سوچ رکھنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ اٹھے، محنت کرے، کوشش کرے، دینے والا بننے کی کوشش کرے، مانگنے والا بننے کی آرزو نہ کیا کرے۔ اسی کے ساتھ ناظرین فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔